अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तैयब सैफ। हुकूमत की जानिब से उन तमाम लोगों को अवार्ड देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, उनके नाम फाइनल हो गए हैं जिन लोगों ने अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर, अपनी अपनी फील्ड के अंदर मुल्क के लिए कोई ख़ास काम सर अंजाम दिया है। 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में जो सबसे ज़्यादा काम सर अंजाम दिया वो डॉक्टर्स थे, महकमा सेहत के लोग थे। इन तमाम ने काम तो सर अंजाम दिया, लेकिन डॉक्टर्स को उस हिसाब से प्रमोट नहीं किया गया, उनको रिवार्ड नहीं दिया गया जिसके ऊपर डॉक्टरों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आखिर इन डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ात है क्या, क्यों हुए, उनको इन कोरोना के दिनों में किस तरह की सहूलियत फराहम की गई और इंसामिया ने उनके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए, और अब जब उनको रिवार्ड देने का वक्त आया, कोरोना ख़त्म होने जा रहा है, तो इंसामिया उनके लिए क्या कर रही है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, रहिएगा हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में मौजूद हैं और पीएमए का वफद हमारे साथ मौजूद है। और ख़ासतौर पर सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारफ़ करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर इफ्तिखार भट्टी साहब हैं, पीएमए के प्रेसिडेंट हैं बहावलपुर के। सर आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ ही तनवीर बाजवा साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पीएमए के, हमारे साथ मौजूद हैं। शेख नदीम साहब हैं, प्रेस सेक्रेटरी हैं हमारे साथ। तो तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर आज हम बात कर रहे हैं कोरोना पेंडेमिक की, कि हमारे पास इस वक्त ख़त्म हो चुका है कोरोना एक हिसाब से, और रिवार्ड्स का जो सिलसिला है गवर्नमेंट उसकी अप्रिसिएशन जो है खुद तो ले रही है, लेकिन उन लोगों को नहीं दे रही जिन्होंने इसके हवाले से सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट पे जाके काम किया। जब लड़ने की बारी थी तो डॉक्टर सबसे आगे थे, जब अवार्ड्स की बारी आई तो डॉक्टर्स को पीछे कर दिया गया। और जो वो तमाम लोग जिन्होंने मीटिंग्स की और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दौरे किए, वो लोग इस साल काफ़ी नवाजे जा चुके हैं और उनके लिए इनाम भी हो चुके हैं। इस वाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आपका पीएमए का क्या स्टांस है इसके ऊपर कि आप लोग लड़े तो सबसे आगे जाके, लेकिन अब कुछ भी नहीं है आपके पास? अब एग्जैक्टली आप तो ये वही देखें, जैसे पीएमए ये कोरोना का एपिडेमिक शुरू हुआ, आपके सामने ये सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बावजूद डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे आए, फ्रंट लाइन पे उन्होंने हर चीज़ को फेस किया। और स्पेशली आप साउथ पंजाब में देखो तो डॉक्टर प्रोफेसर आज़म मुश्ताक साहब पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उसकी टीम, और फिर हमारे ना मेडिसिन के डॉक्टर्स SRs, ये सारी एक पूरे ना एक टीम बनी। और एक हॉस्पिटल आपके ऑब्वियसली एक हॉस्पिटल था, वो उसे डेडिकेट किया इसके लिए, कोरोना के पेशेंट के लिए। यहाँ पे फ्लू सेंटर कैंप हुआ, हर पेशेंट की फिल्ट्रेशन शुरू हुई, ठीक है ना। पेशेंट ट्रीट किए गए, जो हाई डिपेंडेंट यूनिट्स वाले थे उनको हमने डील किया, ICU में पेशेंट को डील किया, फ्लू को सेंटर पे उनकी अलग अलग से हर पेशेंट को ना। अब आगे क्या हुआ है, उसी वक्त ही पहले तो ये हुआ कि डॉक्टरों की तनख्वाहें जितनी थी उनमें से हमारी कटौती हुई। कोरोना फंड में जो है ना, वो बजाय डॉक्टरों को यानी अप्रिसिएशन के कोई वो होता, वो तनख्वाहें काटनी शुरू हो गई। उसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ कि जो स्टेक होल्डर्स थे ना, इसको जो ऊपर से मॉनिटर, गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटर करते थे, जिसमें हेल्थ के हमारे जो है ब्यूरोक्रेट्स थे और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के, उन सब को इंसेंटिव शुरू हो गए कोरोना के, और डॉक्टर्स जो हैं वो बेचारे उसी तरह कोरोना से फाइट कर रहे हैं। और आपको पता है कि कितनी हमें प्रॉब्लम हुई PPEs के लिए। स्टार्ट में देखिए कितनी PPEs अवेलेबल ही नहीं थे, ठीक है। किट्स का प्रॉब्लम था, डायग्नोस्टिक, आपको पता है हम हाई कोर्ट में भी गए, हमने कमिश्नर साहब को भी वहाँ पे भी सहमत दी कि आप हमें आके बताएं ज़रा के फैसिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। हथियारों के लड़े एग्जैक्टली, ठीक है ना। हमने अपनी मदद आपके तहत हमने PPEs अरेंज किए, ठीक है ना। उस वक्त तो गवर्नमेंट के पास किट्स ही नहीं थी, इन लोगों को तो यही नहीं पता था कि कोरोना को डायग्नोज कैसे करना है, ठीक है ना, उसको ट्रीट कैसे करना है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर्स ने इसमें, गवर्नमेंट के इक़दामात से आप खुश नहीं थे उस वक्त भी? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या होने जा रहा है। गवर्नमेंट तो ऐसे स्टेप्स ले रही थी, आप लोग को बड़ी अच्छी तरह याद है कि ये ज़ायरीन को वहाँ से उठा के यहाँ पे ला रहे थे, और ये ऐसे वो मतलब खुश हो रहे थे कि जी हम वो लेके आ रहे हैं, हम उसे उन्हें यहाँ पे मैनेज करेंगे। और जो इन्होंने टीमें बनाई थी, उन्हें इन लोगों को तो पता ही नहीं था ये क्या कर रहे थे। अब गायनाकोलॉजिस्ट की ड्यूटी लगाई हुई है, क्वारंटाइन वाले। देखें इस वक्त बहावलपुर से सुतेलीमा जैसा सलूक हो रहा है। हमारे 3 डॉक्टर्स को नॉमिनेट किया गया 17 इम्तियाज के लिए। 17 इम्तियाज क्या देना था, तमगा भी नहीं दिया किसी किस्म का, ना कोई अवार्ड दिया, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। इसके ऊपर आप क्या कहें? अब तो ये भाई, अगर आप वो डिटेल देखें जो मीटिंग हुई है पंजाब लेवल पे, जिन लोगों के इन्होंने नाम उसमें रखे हैं, 25-30 या इससे ज़्यादा मेरे पास वो लिस्ट मौजूद है। अब देखें, हैरानगी वाली बात है यार, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं इसमें, डॉक्टर्स, और हर बंदे को पता है, उनका नाम आप लिस्ट पे बिल्कुल लास्ट ऑफ द लिस्ट पे, अब जितने सेक्रेटरीज हैं सबके नाम कर रहे हैं। बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है, बाजवा साहब से बात करें। भाई साहब,
ڈاکٹر صاحب نے تو گورنمنٹ کی جو تمام پالیسیز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور کہا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا کام نہیں کیا. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو ایم ڈی ہیں ان کو نام شامل کر دیا ہے, ڈاکٹرز کا نام شامل نہیں کیا, جبکہ میرا خیال ہے 3 ڈاکٹرز کے نام ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھینک یو طیب. میں اس میں صرف یہ بتاؤں گا آپ کو کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ فرنٹ لائنرز تھے. یہ بات حکومت خود بھی کہتی ہے, ہر پروگرام میں وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک سارے ہماری ہیلتھ منسٹر ان ساروں نے کہا کہ ڈاکٹرز نے فائٹ کیا. اس میں پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کو پیسے چاہیے تھے, ڈاکٹرز کو سرٹیفکیٹس چاہیے تھے. جب ان کو سرٹیفکیٹس نہیں مل رہے, پیسے نہیں مل رہے تھے, وہ تب بھی ایسا ہی کام کر رہے تھے. یہ ان کا فرض ہے جو انہوں نے کرنا تھا. جب آرمی اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں کوئی ایوارڈ ملا, کوئی نہیں ملنا, لیکن ہم نے کام شروع کر دیا. اور میں آپ کو اس میں جیسے بھٹی صاحب نے بتایا بتاؤں کہ بہاولپور شہر میں جب پہلے ڈاکٹرز نے کام شروع کیا سول ہاسپٹل میں, کسی کے پاس N95 ماسک یہ کٹ جو ہے یہ نہیں موجود تھی. ہماری الومنائی نے, جس کا میں جنرل سیکٹری ہوں, اس نے سب سے پہلے ہاسپٹل کی ہر وارڈ, جس کا آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں, ایمرجنسی میں اور سول ہاسپٹل کو یہ تمام اکوپمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا. اور اس اکوپمنٹ کے بغیر بھی فلو فلٹر قائم ہو چکا تھا. یہ بتائیں, یہ تو آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کیا, گورنمنٹ نے کچھ دیا؟ اچھا میں بتا رہا ہوں. پھر گورنمنٹ نے کیا کیا, جب ہم نے کہا کہ یہ بار بار پرووائڈ کریں تو ریمائنڈرز میں کبھی کبھار یہ سامان آ جاتا تھا اور پہنچ جاتا تھا. پھر بہت بعد میں جا کے کچھ چیزیں جو ہے آنا شروع ہوئی اور ان کی معاملات. اب حالانکہ اس کا زور کم پڑ گیا, اب ڈاکٹرز کو مل رہی ہے. اچھا جی, ڈاکٹرز جو سول ہاسپٹل میں جیسے میں کہوں ان کو تو چیزیں مل رہی تھیں, لیکن کیا ایک دن بھی آؤٹ ڈور بند ہوا؟ جواب ہے نہیں. او پی ڈیز موجود تھے, ڈاکٹرز ایکسپوزڈ بیٹھے تھے. تو کیا کر سکتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو؟ اچھا مثال دی جاتی ہے کہ جی WHO کہتا ہے کہ فلاں فلاں کو نہ دی جائے. ساتھ میں یہ بھی تو ایگزامپل آ رہی ہوتی ہے نا کہ اٹلی میں اتنے ڈاکٹرز افیکٹ ہو گئے, پاکستان میں اتنے ہو گئے. تو اگر آپ اپنے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو کریں نا. اگر پروٹیکشن ملے گی تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے. WHO تو کہتا ہے کہ پاکستان میں میجرز اچھے لیے گئے ہیں. اچھا WHO نے یہ بات جو کہی ہے, تو اگر یہ گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لیتی ہے تو اس کا جو مین سٹیک ہولڈر ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, جس میں ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, نرسز ہیں, جنہوں نے کام کیا ہے. حکومت کوئی پالیسی تو بنا سکتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن تو ڈاکٹرز نے کرنی تھی. تو کیا انہوں نے اپنا کام نہیں کیا؟ روز یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز they did best in the health system. پوری دنیا کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ فلاپ کر گیا ہے, بیٹھ گیا ہے. لیکن جو ہمارے پاس پرووائڈڈ اکوپمنٹ اور چیزیں تھیں اس پہ ہم نے بیسٹ کر کے دکھایا الحمدللہ. میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ اللہ کی خاص مہربانی پاکستان پہ رہی ہے, لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کریں. اس سے ان میں جذبہ بڑھے گا اور وہ اور بہتر کام کریں گے. اور پیسے اور سرٹیفکیشنز یہ وہ چیز ہوتی ہے جو دوسروں میں زیادہ جذبہ پیدا کرتی ہے, پھر لوگ اور بہتر. اور جونیئرز کیا کریں گے؟ حکومت دے تو رہی ہے آپ لوگوں کو کہ انسینٹیوز دے رہی ہے, آپ کو ایک ایکسٹرا سیلری دے رہی ہے. میں نے ابھی تک یہ ساری باتیں آپ کے توسط سے سنی ہیں, اخباروں میں, ٹی وی میں اور اشتہاروں میں پڑھی ہیں. آپ پروف کر دیں کسی بندے کو آج تک کچھ ملا ہو. کہہ رہے 72 گھنٹے والوں کو مل رہے ہیں, 56 گھنٹے والوں کو پیسے مل رہے ہیں. اس بارے میں آپ کی کوئی؟ اچھا سر, اس بارے میں خبریں ہیں, ابھی تک کوئی تصدیق شدہ بات موجود نہیں ہے کہ یہ پے سلپ ہے فلاں بندے کو مل گئے ہیں. کسی بھی ڈاکٹر کو ابھی تک ایک پینی بھی نہیں؟ جی ایسا کچھ کہیں نہیں. اور پی ایم میں پنجاب کا سٹانس ہے, ابھی لاسٹ میٹنگ بھی جو پنجاب لاہور میں ہوئی ہے, ہمارا یہی ہے کہ ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کریں. اور وہ ڈاکٹرز جو کسی وجہ سے اس میں انوالو رہے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں, اور یہ ان کو گورنمنٹ کو ویسے کمپنسیٹ کرنا چاہیے جیسے وہ دوسرے اداروں کو کرتے ہیں. ایسے ایسے اداروں کو نواز دیا گیا ہے. میں نہیں کہتا انہوں نے کام نہیں کیا ہوگا, لیکن کیا وہ فرنٹ لائن پہ مریض دیکھ رہے تھے؟ آپ نے ان کو نواز دیا, لیکن جو صحیح کام کر رہے تھے پراپر, جو صحیح کام کر رہے تھے ان کو نہیں نوازا گیا. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دو باقی ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ کے, انہوں نے تو حکومت کو کہہ دیا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ کی حکومت کے بارے میں کچھ اچھا کہیں گے یا آپ کے پاس بھی سیم الفاظ ہیں؟ شکریہ طیب آپ کا بہت بہت. میں صرف اس کو ایک چھوٹے سے شعر میں بات کہوں گا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. ٹھیک ہے, تو واقعی بات حقیقت ہے کہ ہم ڈاکٹرز کا مقابلہ صرف اس مرض سے نہیں تھا, بلکہ ہمارا مقابلہ اس جہالت سے بھی تھا کہ لوگ آج کی تاریخ تک ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی کرونا تھا. یعنی کہ میں کرونا سے لڑ کے بیٹھا ہوں کلینک پہ, اور مریض آ کے مجھ سے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کرونا میں کچھ حقیقت بھی ہے یا صرف یہ ایسی ڈرامہ ہی ہے. تو ہمارا مقابلہ ایک اندیکھے ایسی دشمن سے تھا جس کے متعلق جب یہ ہم پہ نزول ہوا تو ہمیں کوئی اس کی اویئرنیس بھی نہیں تھی. ڈاکٹر ہوا میں لڑ رہے تھے, بغیر کسی ہتھیار کے لڑ رہے تھے. ہم نے اس وقت بھی, میرے صدر صاحب نے بھی اس
واحد سن آف سوائل کہتے ہیں ہم انہیں. اس وقت بھی انہوں نے اسٹانس لیا تھا کہ جی یہاں پر یہ سب کچھ نہ کریں کہ آپ وہاں سے بلوچستان سے مریض اٹھا کے لا رہے ہیں زائرین کو اور بالکل ہارٹ آف دی سٹی کے اندر بٹھا رہے ہیں, جس سے پرابلم کریٹ ہوگی. اور لیکن ہم اس کے باوجود بھی ہماری ریزرویشنز تھیں جب بھی, لیکن ہم لوگوں نے ڈیڈیکیٹڈلی کام کیا, سروسز دی, اپنی جانیں بھی دی, ہم سفرر بھی رہے. لیکن بات وہی ہے جو باجوہ صاحب نے کہی, جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو ریوارڈ ملے, کوئی تو تھپکی آئے, ہمیں کچھ نہ دیں, چلے پیسہ بھی نہ دیں, اپریسیشن تو دیں, مانے تو صحیح ہماری سروسز کو. معاملے کو کنکلوڈ کرتے ہیں, یہ بتائیں آپ کا اگر ون لائنر آپ کا مطالبہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو اپریسیشن ملنی چاہیے ان شیپ آف سرٹیفکیشن, ان شیپ آف منی, ان شیپ آف ان کی اپ گریڈنگ. یہ سب کچھ تو لازمی ہے. ڈاکٹر کام کرتا ہے, اس کے بھی بچے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ ہماری کیا انشورنس پالیسی ہے, ہم اگر چلے جاتے ہیں تو پیچھے کیا ہے ہمارا. تو ڈاکٹرز کو اتنی ریسپیکٹ دیں. سیم سوال جو ہے ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ کریں اس معاملے کو کہ آپ کا ون لائنر کیا مطالبہ ہوگا آپ کو. اس میں طیب بھائی ایسے ہے کہ ابھی بھی ہمارے نا بہت سارے ڈاکٹرز جو ہے نا وہ ایڈ ہاک پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایڈ ہاک پہ ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کنٹریکٹ پہ ہیں. تو گورنمنٹ اسی بہانے چلیں ڈاکٹر کو پرماننٹ کر دیں, ٹھیک ہے نا. اتنے سارے آپ کے سامنے سارے ڈاکٹر, اب جب کوئی پیشنٹ آتا ہے نا اس کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کرونا کا پیشنٹ ہے. پیشنٹ آتا کسی اور کمپلینٹ کے ساتھ تھا, بعد میں اسے کرونا نکل آتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو ہم ینگ ڈاکٹرز ہمارے سفرر ہوئے, ہمارے ایس آر سفرر ہوئے, ہمارے سینئرز بھی, شیخ صاحب خود ہمارے پریس سیکرٹری یہ افیکٹڈ رہے ہیں کرونا سے, ٹھیک ہے نا. تو اور چلیں کم از کم یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو, سب ڈاکٹروں کو جو جس ڈیزگنیشن پہ اس وقت کام کر رہا ہے اسے کم از کم گورنمنٹ پرماننٹ کر دے. کوئی تو کام کرے گورنمنٹ. اب دیکھیں نا, آپ کو پتا کہ سب سے زیادہ جو ہے نا ہم ہی لوگ تھے, ابھی بھی ہیں اس گورنمنٹ کے, جو ہم مطلب ہم چاہ رہے تھے کہ عمران خان کی گورنمنٹ سپورٹ کرتے تھے. اب ہماری میڈم یاسمین راشد صاحبہ وہ پی ایم اے کی مطلب وہ رہی ہیں, لیکن ان لکیلی وہ اب صرف پی ٹی آئی کو پیاری ہو گئی ہیں, انہیں ڈاکٹروں کا کوئی احساس نہیں. ڈاکٹروں کا کوئی احساس نہیں ہے, پی ٹی آئی کو پیاری ہو چکی ہے. مطالبہ کیا گیا ہے پی ایم اے کی جانب سے کہ حکومت اگر کچھ نہیں کر سکتی تو وہ تمام ڈاکٹر جو ایڈ ہاک پہ ہیں, جو کانٹریکٹ پہ ہیں, ان کو پرماننٹ کر دے. اور ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں صرف اور صرف اپریسیشن کی تو وہی دے دے, نہ کہ ان لوگوں کو دے جو کہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. دیکھے دشمن سے لڑائی کی ہے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے, لیکن ان ڈاکٹر کو اگنور کر دیا گیا ہے, نظر انداز کر دیا گیا ہے. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید جانیں گے کہ ینگ ڈاکٹرز کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرتے ہیں اگر ہم ڈاکٹرز کی, تو خاص طور پر جو ینگ ڈاکٹرز تھے انہوں نے اس کرونا سیزن کے اندر بے تحاشا کام کیا. سینئرز ڈاکٹر آتے تھے, اپنی جو بھی میڈیسن ہوتی تھی, جو بھی ان کا راؤنڈ ہوتا تھا کر کے واپس چلے جاتے, لیکن جو پیشنٹ کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کا سارا معاملہ دیکھتے تھے وہ ینگ ڈاکٹرز ہوتے تھے, ینگ نرسز ہوتی تھی. لیکن اگر ہم ایوارڈز اور ریوارڈز کی بات کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو مل گئے جنہوں نے جسٹ میٹنگز اٹینڈ کی, اور باقی جو کام ہیں وہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز والے تھے, جو بغیر ویپن کے جن فوجیوں نے جنگ لڑی اور محدود وسائل کے اندر لڑی, ان کو کسی قسم کا کوئی ریوارڈ نہیں دیا گیا. جس کی باعث پی ایم اے کی بات کرتے ہیں یا دوسرے ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر تحفظات پائے جاتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ینگ ڈاکٹرز بھی اس فیصلے کو ہضم نہیں کر پا رہے. تو ینگ ڈاکٹر سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں یہاں پر موجود ہیں ہم. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محسن ضمیر صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ کام تو سارا آپ لوگوں نے کیا, اب شاباش لینے کی باری آئی ہے, کرونا ختم ہو گیا تو کوئی اور آگے آ رہا ہے, تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک ایسے سینسٹیو ایشو کو ریز کیا ہے اور ہمارے ایک جو ہمارے دل کی آواز ہے اس کو عام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہوا ہے جیسے آپ نے اپنے پہلے انٹروڈکٹری اسپیچ میں بتایا کہ تمام جو بھی ایوارڈز وغیرہ تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں سینئرز کو اور ان سے ریلیٹڈ جتنے بندے تھے جنہوں نے صرف میٹنگ اٹینڈ کی اے سی روم میں بیٹھ کے, صرف ان کو اس سے نوازا گیا. آن کنٹریری جو کہ اگر آپ ریالٹی دیکھیں تو ریالٹی یہ تھی کہ کرونا وارڈ جو کہ ہمارا بہاولپور میں سول ہاسپٹل جو تھا اسپیسیفک کرونا ڈیڈیکیٹڈ ایک سینٹر بنایا گیا یہاں پر جو ہے ہنڈرڈز پیشنٹس یہاں پر موجود تھے. یہاں پر ان کے نگہداشت کے لیے, ان کی کیئر کے لیے 24/7 ہمارے ڈاکٹرز جو تھے وہ اویلیبل تھے. اور ان تمام ڈاکٹرز میں اگر آج بھی آپ جا کے اس کا تمام جو ہے ان کا روسٹر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ تمام کے تمام ینگ ڈاکٹرز تھے جو کہ ابھی یا تو جن کی ریزیڈنسی کمپلیٹ ہوئی ہے یا اپنی ریزیڈنسی میں موجود ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سینئرز وہاں پر صرف نمائش کے لیے آتے تھے یا ان کی ڈیوٹیز نمائش کے لیے لگی ہوئی تھی؟ سینئرز صرف اور صرف ایک روم جو کہ میٹنگ روم ہے جس میں کرونا
کا کوئی خدشہ نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. وہ صرف ایک میٹنگ روم میں بیٹھ کر وہاں سے انسٹرکشنز پاس کر کر وہاں سے چلے جاتے تھے. جبکہ جو ایک ڈائریکٹ جس سے آپ کا پیشنٹ کا ایکسپوئر ہے, جہاں پہ آپ کو زندگی اور موت کا خطرہ جہاں پر لاحق ہے, وہاں پر صرف اور صرف آپ کا ینگ ڈاکٹر موجود تھا, فیمیل ڈاکٹرز, میل ڈاکٹرز, انہوں نے وہاں پر موجود ہو کر ڈیوٹی اپنی دی ہے دن رات. اور ان کی ایفیشنسی آپ اس کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر اگر آپ ہمارا مورٹیلٹی ریٹ دیکھیں, کیونکہ کوئی بھی ڈیزیز ہے اس کی مینجمنٹ جو ہے اس کی مورٹیلٹی ریٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی اس کی آپ نے کس طریقے سے اس پیشنٹ کو ٹریٹ کیا. اگر آپ وہاں پہ مورٹیلٹی ریٹ نکالیں گے, بی وی ایچ کا جو ہمارا سول ہاسپٹل سینٹر جو تھا, وہاں پہ مورٹیلٹی ریٹ آئی تھنک ہول پنجاب یا ہول پاکستان میں جو ہے وہ منیمم لیول کی مورٹیلٹی ریٹ ہے, وچ مینز دیٹ کہ ہم نے کتنے ڈیڈیکیشن سے, ہمارے ڈاکٹرز نے, بہاولپور کے ڈاکٹرز نے کتنی ڈیڈیکیشن سے وہاں پر کام کیا ہے. محنت کسی اور نے کی, کریڈٹ کوئی اور لے گیا, آپ کا یہ کہنا تھا. تمام اب ڈاکٹر ثنا مال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں اگر ہم فیمیل ڈاکٹرز کی, تو جو میل تھے وہ تو کافی حد تک اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے تھے, گھر سے باہر بھی رہ لیتے تھے, لیکن جو فیمیلز تھی اپنی فیملی میں انہوں نے جانا ہوتا تھا, بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا آپ کو, لیکن اس کے باوجود کسی ایک فیمیل کا نام بھی نہیں آیا. کیا کہیں گے اس والے سے؟ السلام علیکم. پہلے تو آپ کا تھینک یو کہ آپ لوگ آئے اور ہمارا موقف سننے کے لیے آپ نے وقت نکالا. میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا کی جتنی بھی عظیم قومیں ہیں, جتنی بھی کامیاب قومیں ہیں, وہاں پر ہمیشہ ینگ ڈاکٹرز کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ینگ جنریشن کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جبکہ ہمارے ملک میں جب ایک اتنا بڑا کرائسس سچویشن آئی جس کے اندر سارا ٹائم ہمارے ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایز فرنٹ لائن ورکرز کام کرتے رہے, تو ان کی بالکل بھی ایفرٹ کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا, اس کو بالکل بھی ریکگنائز نہیں کیا گیا. حالانکہ یہ ایسا ٹائم تھا جس کے اندر بہت عرصے بعد ایک ایسا موقع آیا تھا جس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کر سکتی تھی, ان کے مورال کو بوسٹ. تو الٹا تنخواہیں کاٹ لی گئی. جی بالکل ایسے ہی ہوا, اور بہت سارے وعدے کیے گئے جو کہ نبھا بھی نہیں کیے گئے, اور ایسی اسٹریٹجیز بنائی گئی جو کہ پریکٹیکلی اپلیکیبل ہی نہیں تھیں. تو کون سی مطلب بتا دیں تھوڑا سا ہمیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس طرح ان اسٹریٹجیز میں فار ایگزامپل جس طرح ورکنگ آورس فکس کیے گئے کورونا وارڈ کے اندر, ڈیوٹی کے ورکنگ آورس فکس کیے گئے, وہ منیمم ورکنگ آورس جو فکس کیے گئے وہ کورونا وارڈ کی ڈیوٹی کے اندر جو بندہ میکسیمم ڈیوٹی بھی کرے اس کے بھی پورے نہیں ہوتے تھے. سامیہ تو کہتی ہے کہ ہم نے سب کچھ دیا تھا, ڈاکٹرز غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. یہ جو فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی تھیں بالکل لمیٹڈ فیسلٹیز تھی, ہمارے نمبر آف ڈاکٹرز کے اکارڈنگلی بھی پرووائڈ نہیں کی گئی تھی, ہمارے نمبر آف سٹاف کے اکارڈنگلی بھی پرووائڈ نہیں کی گئی تھیں. اور ان میں سے بہت ساری فیسلٹیز ایسی تھیں جس طرح کی جو پی پیز ہیں, ماسکس ہیں, سینیٹائزرز ہیں, گلوز ہیں, یہ فیسلٹیز عموماً جو بھی لوگ ایمرجنسیز میں کام کر رہے تھے ان کے لیے پراپر اماؤنٹ میں موجود نہیں ہوتی تھی, بلکہ جب ہاسپٹلس کو پرووائڈ کی گئی تو موسٹلی ایسا دیکھا گیا کہ وہ لوور سٹاف تک, وارڈز تک, ایمرجنسیز تک پہنچا ہی نہیں ہے. یہ پہنچا ہی نہیں ہے. پیرامیڈیکل سٹاف کو, جو دوسرا میڈیکل سٹاف تھا, ان تمام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ڈاکٹر نور اکبر ہمارے سے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے بھی شکوے شکایت کچھ ایسی ہی ہیں یا آپ گورنمنٹ سے, انتظامیہ کی جو پالیسیز تھی ان سے خوش نظر آتے ہیں؟ السلام علیکم. آپ کا پہلے تھینکس, آپ لوگ ہمارے پاس ہے, ہمارا انسینٹیو لیا, ہمارا جو ہے نا موقف لیا کہ اس پہ مطلب کورونا کے بارے میں ہمارے کیا خیالات ہیں. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ہی ینگ ڈاکٹر ہی تھے جو 24/7 ڈیوٹیز کرتے رہے. وارڈز میں ہم نے ڈیوٹی کی, او پی ڈی میں ہم نے ڈیوٹی کی, اس کے بعد ہم نے ایمرجنسی میں مطلب ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہمارا ہی ہوتا تھا. لیکن جب انسینٹیو دینے کی باری آئی تو اس وقت کیا کیا گیا کہ سیکریٹریٹ کے جو کلرکس تھے ان کو انسینٹیو دیے گئے, ٹھیک ہے. اس کے باوجود مطلب جو ہمارے سینئر ڈاکٹر تھے جو کہ جسٹ بند کمروں میں بیٹھ کے ہمیں جو ہے نا اس کے لیے ڈائریکشن دیتے کہ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, مطلب فرنٹ لائن ہم افیکٹو تھے لیکن ہمیں ہی اگنور کیا گیا ہے. آپ لوگوں کو ہی اگنور کیا گیا ہے. عدنان گوپانگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوپانگ صاحب, کیا آپ کا موقف ہے اس تمام صورتحال کے اوپر کہ بغیر اسلحے کے آپ نے جنگیں لڑیں, کسی قسم کی پروٹیکشن آپ کے پاس نہیں تھی, کسی قسم کی حفاظتی شیلڈ آپ کے پاس نہیں تھی, لیکن فرنٹ لائن پہ آپ تھے, تو اب آپ کیا کہیں گے کہ بڑے بڑوں کو نواز دیا گیا, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں پہنچا, نہ ہی کوئی انسینٹیو ملا ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا میں آپ لوگوں کا ایک جو ڈائریکشن ہے تھوڑی چینج کرنا چاہوں گا. سارے جتنے بھی ینگ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل کریکٹ تھا. تھوڑا سا اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ ڈاکٹرز, آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سینئر ڈاکٹرز کو نوازا گیا ہے, تو ہمارے سینئر ڈاکٹرز کو بھی نہیں نوازا گیا. ایشو یہ ہوا ہے کہ اس پینڈیمک میں جب ہم فرنٹ لائن وارئر تھے اور ہمیں لاہور جانا چاہیے تھا, سیکٹریٹ میں ہمیں ہیلپ چاہیے تھی, تو ہمارے لیے وہ جو بیوروکریسی تھی انہوں نے ہمارے دروازے بند کر دیے تھے. آن ریکارڈ ہے یہ کہ آپ
फुटेज निकाले, हमारे जो सेंटर की कैबिनेट है उनको धक्के दे के निकाला गया है वहाँ से, उनको अंदर नहीं आने दिया। और अगर आप वो लिस्ट निकालें जिस पे आप ये सारा प्रोग्राम करें तो उसमें वही सेक्रेटरीज़ हैं, ठीक है। अगर हमारे सीनियर डॉक्टर्स होता है मैं फिर भी कोई इशू नहीं था, हमारे वो पेरेंट्स की जगह पे हैं, हमारे जो एज ए हमारे मेडिकल प्रोफेशनल के वो जर्नल्स हैं। क्या चाहिए आपको उसमें? आपको डबल सैलरीज चाहिए उसमें? आपको परमानेंट जो आपकी जो नौकरी है रेगुलर चाहिए? हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारा हक है। हमारी तो सैलरीज कटी हैं, हमें ये इंसेंटिव दिया गया था कि उन्होंने कहा था सैलरीज वापस कर रहे हैं आपको? नहीं, हमें कहा गया था कि आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगी। जो कोरोना के पेंडेमिक में जो पहले फ्रंट लाइन वॉरियर थे, आप देखें कोई भी पेशेंट आता है पहले इमरजेंसी में आता है, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सारे इमरजेंसी करके आए हैं, ठीक है। इनको स्किप कर दिया है, हमने फिर भी एहतियात नहीं किया। क्यों स्किप किया आपको? कि मतलब आपके ड्यूटी आवर्स पूरे नहीं हो रहे थे क्या? ये तो आप हुकूमत वक्त से पूछे ना, ये उनकी पॉलिसीज हैं। मतलब उनके माइंड में ये है कि हाई कोर्ट के हिसाब से मेरिट पे पूरा उतरते हैं। सर आप हमारा ड्यूटी रोस्टर निकालें, आप कोरोना के पेशेंट्स का रिकॉर्ड निकलवाएं कि उनको किसने ट्रीट किया है। अगर हाई कोर्ट वालों ने किया है तो उनको दे दें, अगर पुलिस ने किया है तो उनको दे दें, अगर अपने सीएम साहब ने एक और महकमा है जिसका मुझे अभी फाइनेंस वालों ने किया है तो उनको दे दें, अगर वो कोरोना में ड्यूटियां करते थे। उन्होंने तो अपने ऑफिस बंद कर दिए थे। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। आप सारा रिकॉर्ड निकालें, उसको देखें, उसके बाद आप खुद फैसला करें। अगर हम लोग मेरिट पे नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान से मेरा आपको चैलेंज है, आप जहां पे भी जाएंगे आपको आगे फ्रंट लाइन वॉरियर यंग डॉक्टर्स मिलेंगे। यंग डॉक्टर्स ने बड़ा काम किया। असजाद दस्ती साहब, यंग डॉक्टर्स की बड़ी बात करते हैं आप, तो यहाँ पर यंग डॉक्टर्स का हक मारा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? सर उसमें ये है कि YDA पंजाब की जो एक पॉलिसी थी कि YDA पंजाब ने पूरे पंजाब के अंदर जो ये लिस्ट आई है तो इसको बिल्कुल हमने जो है ना कंडेम किया है और हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कोरोना के अंदर इफेक्टिव यंग डॉक्टर्स हैं, क्योंकि आपका डायरेक्ट जो पेशेंट का एक्सपोजर है वो यंग डॉक्टर के साथ होता है और वहीं उसको आके ट्रीट करते हैं। और BVH के हवाले से देखा जाए तो BVH के अंदर सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव डॉक्टर हैं वो BVH के अंदर है। कि मतलब ये है कि हमने खुद उन लोगों को क्वारंटाइन। यहाँ पर शरह ज़्यादा क्यों है? यहाँ पर क्या वजह है ज़्यादा है? क्योंकि किसी और हॉस्पिटल में ज़्यादा क्यों नहीं? यहाँ पर क्या? सर उसका रीज़न ये है कि यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं, ख़ास तौर पे जो गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक कमरे के अंदर 12-12, 8-8, 10-10 लड़कियाँ रहती हैं। अगर कोई एक लड़की कहीं से इफेक्ट हो गया तो उसने अपने रूममेट्स को भी इफेक्ट करना है। BVH के अंदर ये भी एक वजह बनी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। उसके अलावा सर साउथ पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा जो वबा फैली है वो भावलपुर के अंदर फैली है, क्योंकि यहाँ पे सिंध से पेशेंट आता है। मुल्तान वाले कहते हैं कि हमारे पास हुआ है काम। सर यहाँ से हमारे पास सिंध का पेशेंट आता है, हमारे पास रोही का पेशेंट आता है, हमारे पास बलूचिस्तान का भी पेशेंट आता है। तो हमें जो एरिया लगता है भावलपुर को वो ज़्यादा एरिया लगता है। तो दूसरी बात उसमें ये है कि जो हमारे साथ ये गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जो लोग कोरोना की ड्यूटीज़ कर रहे हैं तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, डबल पे मिलेगी, जो अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं मिली। उसके अलावा जब लिस्टें भी तैयार नहीं की गई, आपसे नाम भी नहीं मांगे गए, रिकमेंडेशन भी नहीं मांगी गई, भाईजान किस किस बंदे ने काम किया, आपकी एसोसिएशन है, आप बता दें। सर उसमें हमसे किसी का नाम ना मांगा गया है, ना कोई रिकमेंडेशन ली गई। दूसरा ये है कि सर सबसे पहला जो शहीद है कोरोना का, सबसे पहला शहीद डॉक्टर उसामा जो हमारे कैदियन हैं, हमारे जूनियर हैं, उसको भी अभी तक मकसद ये है कि कोई अवार्ड नहीं दिया गया। उसके अलावा दूसरा ये है कि हमें गवर्नमेंट से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। हाँ, बाकी ये कि हम आवाम ऐसा क्यों हो गया? गवर्नमेंट से उम्मीद क्यों नहीं है? गवर्नमेंट तो कहती है कि मैं माँ का दर्जा रखती हूँ, आपके लिए स्टेट है वो। सर वो सिर्फ माँ का दर्जा ही रखती है, माँ है नहीं। जब वो माँ बन जाएगी तो फिर हम शायद सोचेंगे कि वो माँ है। बाकी ये है कि बातें, वो एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो डॉक्टर नहीं रही अब। अगर डॉक्टर होती तो वो डॉक्टर की तकालीफ को देखती, सोचती और उस पर वो हमारे साथ खड़ी होती। हम लोग, हमारा अब भी वही मुतालबा है कि हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट से हमें उम्मीद ही कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे साथ जो ये हमें जलील कर रहे हैं ना, वो ना करें। कि आप वापडा वालों को दे रहे हैं जी, वापडा वालों ने काम किया है, ठीक है, हाई कोर्ट के लोगों ने काम किया है, ठीक है, वकीलों ने जी काम कर लिया। जो डायरेक्ट एक्सपोजर पे डॉक्टर बैठे हैं उनका नाम ही नहीं है, और उनमें यंग डॉक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा। हुकूमत ने बड़ा शोर गोगा मचाया था कि जी हम तो डॉक्टर्स को परमानेंट सैलरी दे रहे हैं, उनको एक सैलरी इजाफी मिलेगी, जितना अर्सा वो काम करेंगे। अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, तो अभी तक आपको अप्रैल वाली डबल सैलरी नहीं मिली? सर किसी चीज़ की भी सैलरी नहीं मिली। हमारी तो अपनी तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं, ठीक है, जो हमारी ज़ाती तनख्वाहें जो हमारी ड्यूटी की बनती है वो भी नहीं मिल रही। ये सिर्फ गवर्नमेंट झूठ बोल रही है और झूठ का सहारा ले रही है, और इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही। और कुछ भी नहीं करी। मतलब अब अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, बात करते हैं, तो क्या मुतालबा करेंगे कि चलें
اور کچھ نہیں کرتی حکومت اور کچھ نہیں کرتی تو ایک چھوٹا سا کام آپ کے لیے کر دے, کیا مطالبہ ہوگا؟ سر اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جو گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا, جو لوگ کورونا کے وارڈز کے اندر ڈیوٹی کریں گے, ایمرجنسی کے اندر ڈیوٹی کریں گے, ان کو ڈبل سیلری ملے گی. تو ابھی تک وہ کسی کو نہیں ملی, وہ ہمارا حق ہے, ہمیں ملنی چاہیے, ہم نے کام کیا ہے اور گورنمنٹ نے اس کا وعدہ کیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کسی جیسے مقصد یہ ہے کہ کسی کو اگر ستارہ جو وہ دے رہے ہیں اس طرح کے نا وہ ایوارڈز دے رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ینگ ڈاکٹرز کو دیا جائے. ینگ ڈاکٹرز میں BVH کے کافی لوگ ہیں بیچارے, ہمارے کچھ ڈاکٹر جان کی بازی بھی ہار گئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے غازی کہیں گے ہم, جو لوگ ہیں جن لوگوں نے کام کیا, افیکٹ ہوئے, ٹھیک ہے, اور ان کی فیملیاں افیکٹ ہوئی, تو ان کو ایٹ لیسٹ اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, اور میسو لیول پہ کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ ینگ ڈاکٹرز کو کرنا چاہیے. ینگ ڈاکٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. فرنٹ لائنرز یہ تھے, باقی لوگوں نے بھی کام کیا اس حوالے سے, لیکن جو سب سے پہلے جنہوں نے کسی بھی پیشنٹ کو ڈیل کیا وہ ینگ ڈاکٹرز تھے. یہ مطالبہ آیا ہے ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے. آخر معاملات خراب کہاں پر ہوئے ہیں؟ PMA کی بات بھی ہم نے سنی, YDA کی بات بھی سنی, عام عوام سے بھی ہم نے بات کی ہے. آخر انسامیہ کیا چاہتی ہے, انسامیہ کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ ہم انسامیہ سے بھی بات کریں گے, ان کا وجن جانیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آپ کو یہاں پر آ کے ملتے ہیں. جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں سول ہاسپٹل میں, جہاں پر ہمارے ساتھ وہ تمام لوگ موجود ہیں جنہوں نے کرونا کے خلاف جنگ حقیقی معنوں میں لڑی ہے, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, کمشنر صاحب بھی ہیں, اور باقی جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے ہم کمشنر صاحب سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کیا معاملہ تھے اس وقت جب ایک کرونا کا ایک ہوا آیا آپ کے پاس اور آپ لوگوں نے اس کو کنٹرول کیا؟ بہت سارے چیلنجز تھے آپ کے پاس, یونیورسٹی کو خالی کروایا, فیلڈ ہسپتال بنایا آپ نے, تو کیا چیلنجز تھے آپ کے سامنے اس وقت, اور کیا لگتا تھا آپ کو یہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں شروع سے بڑا پر امید تھا. شروع میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈاکٹر یوسف نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ ایک مریض تھا جس کو ہم نے دیکھنا تھا, ہم نے PPs پہنی, تو جب اس کے کمرے کے اندر جانے لگے نا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی میں نہیں جانا, میں کسی اور پاس سے جا رہے ہیں. گریجولی دے گریو ان کانفیڈنس ڈاکٹرس. ان کو جب پتہ چلا, انہوں نے جا کے جنگ کے اندر پہلا قدم رکھ لیا, تو پھر انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا ہے یہاں کے ڈاکٹرس نے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پیرامیڈکس نے, ہماری نرسز نے, ہمارے ڈاکٹرز نے, ہمارے ڈاکٹر صاحب اعظم صاحب کھڑے ہیں, اعظم مشتاق, میں ان کو کہتا ہوں کرنل اعظم مشتاق. انہوں نے یقین کیجئے کہ انہوں نے ہر طرح کی جو ٹیکنیکل انفارمیشن تھی ہمارے لوگوں کو دی. فار ایگزامپل وینٹ کے اوپر جو پیشنٹ جا رہا تھا وہ وینٹ کے اوپر سے واپس نہیں آ رہا تھا. انہوں نے باہر سے 18-20 ایک خاص طرح کے ماسک منگوائے. مریض کو آکسیجن دینے کے لیے اپنے طریقے جو انہوں نے ریسرچ کر کے پڑھے ان کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا, مریضوں کی جانیں بچائیں. ابھی دیکھیں کہ یہ 450 بستروں کا ہسپتال ہے, اس وقت صرف ایک کرونا کا پیشنٹ ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر. کوئی اور, کل 2 چائنیز تھے, وہ کل 2 چائنیز بھی ڈسچارج ہو چکے. ہمارے پاس 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے ہمارے پاس, اس میں سے اس وقت صرف 39 کیسز ہیں, اور وہ بھی وداؤٹ اینی دے آر اسمپٹومیٹک, ان کو کوئی سمٹمس نہیں ہے, وہ گھر کے اندر آئسولیٹڈ ہے. 39 کیسز ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اب ہمارے لیے جو بڑا امتحان آ رہا ہے وہ ہے صرف محرم, اور محرم کے اندر ہم نے کووڈ-19 کے اگر SOPs کے اوپر ہم نے عمل کر لیا. ہم 2 ٹیسٹ ہم نے جو ہمارے 2 ٹیسٹ پچھلے ہوئے ہیں, جو ہماری چھوٹی عید والا ٹیسٹ تھا وہ ہم فیل ہو گئے تھے. جو ہمارا اگلی والا جو عید الاضحیٰ والا ہمارا جو تھا وہ ہم نے ٹیسٹ پاس کر لیا. ہمارے لوگوں نے ڈسپلن دکھایا اور ہمارا کرونا کے اوپر کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑا. خاص طور پہ بھاولپور کی حد تک تو میں پوری طرح شیور ہوں کہ کل جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 600 ٹیسٹ ہوئے, 600 ٹیسٹ میں سے 1 پازیٹیو آیا. ہمارے اوپر ایلیگیشن نارملی یہ لگتا ہے کہ جناب آپ ٹیسٹ نہیں کر رہے, اور چونکہ ٹیسٹ نہیں کر رہے تو یو آر سویپنگ تھنگز انڈر دی کارپٹ. اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں. 600 ٹیسٹ میں سے اگر 1 پازیٹیو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت ہی خوش آئند ہے. سر جو پرائیویٹ لیبارٹری سے جو پازیٹیو آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ ان کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اپنا تو سرکاری ٹیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھو میں سچی بات بتاؤں, ہمارے ڈاکٹرز ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل ہمارے جب چائنیز آئے نا, 14 چائنیز آئے, تو انہوں نے آتے ہی اپنا ٹیسٹ کیا آتے ہی. تو جب انہوں نے آتے ہی اپنا ٹیسٹ کیا نا تو 14 میں سے 12 نیگیٹو نکل آئے. جو اتھینٹسٹی آف دا ٹیسٹ ہے, یہ جو BSL لیب اللہ کے فضل و کرم سے ایڈ ہوگی ساؤتھ پنجاب کی جانب سے, اور یہ ان ڈاکٹرز کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہی ریسورسز میں سے ان لوگوں نے اس BSL لیب کو چلایا. اور شروع میں چونکہ یہ ہینڈز آن پریکٹس کی بھی بات ہوتی ہے نا, یہ شروع ہوئے پہلے یہ 100 ٹیسٹ کرتے تھے, آہستہ آہستہ 200 کرنے لگے.
कल ये देखें 600 तक पहुंच गए हैं, तो ये भी इनको सलूट करने वाली बात है, मुआशरे को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। सर ये बताइएगा कि हमारा करंतना मराकज़ बने, फील्ड हस्पताल बने, अब उनका क्या स्टेटस होगा? अब तो हमारे पास पेशेंट ना होने के बराबर हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा क्या? देखें जो हमारा 100 बिस्तरों वाला है ना, इख्तियातन हम लोग उसको अभी तक थोड़ा रिटेन करेंगे एक माह। जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है उसमें जितना भी हमारा इक्विपमेंट है, इन्होंने एक चीज़ लिख के रखी है डॉक्टरों ने, तो इंशाअल्लाह हमने हमारे 2 काम किए। आपने देखा होगा कि BVH में या सिविल हॉस्पिटल में समटाइम्स होता है जी बेड्स नहीं है हमारे पास, तो ये तकरीबन इनको 100 बेड्स मिल जाएंगे, और वो 110 है, 10 हमने दे दिए हैं उसको जेल में दे दिए। इनके पास 100 होंगे, वो हम जो 10 हैं वो सुपरिटेंडेंट जेल के पास रहने देंगे। जो 100 है वो मैंने डॉक्टर साहिबान को कहा है, BVH और ये सिविल हॉस्पिटल ये मिल के आपस में जितने इनको रिक्वायर्ड होंगे वो रख लेंगे। जो बाकी बचेंगे वो हमारे जो पास हमारे BHUs हैं, RHCs हैं, उनमें चले जाएंगे, ये सामान ज़ाया नहीं होगा। दूसरी बात, डॉक्टर्स जो मैं फील करता हूँ ना, एक होती है बैटल हार्डन होना। आप कितना भी पढ़ें, डॉक्टर ने बहुत पढ़ा, डॉक्टर साहब ने बहुत पढ़ा, डॉक्टर राना यूसुफ ने बहुत पढ़ा, लेकिन जो जंग होती है वो होती है जो हाथों से आप गन के साथ लड़ते हैं। इन लोगों ने ये जंग लड़ के देख ली है। अल्लाह के फजल करम से इनको पता चल गया है टेस्टिंग कैसे करनी है, इनको पता चल गया है कि हैंडल कैसे करना है पेशेंट्स को, और ये अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान जंग जीत चुका है। अगर हम बदइख्तियाती नहीं करेंगे तो पाकिस्तान ये जंग जीत चुके हैं। तो जब जंग जीती जाती है तो रिवार्ड्स देने का सिलसिला शुरू होता है। आपने नॉमिनेट किए, कोई भी हमारा जो बंदा है वो नॉमिनेट नहीं ले सका। देखें डॉक्टर कर्नल आज़म मुश्ताक, ही वॉज वेरी डिजेक्टेड, मतलब जैसे होता है ना मायूस बंदा मेरे पास आए। मैंने उनको कहा कि सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के ज़ूर सुरखरू हो गया है, अगर कोई भी नहीं देख रहा तो अल्लाह तो देख रहा है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मैं एज ए कमिश्नर में इंशाअल्लाह ये जैसे ही हम ज़रा थोड़ा सेटल डाउन अभी मैंने होना, अभी थोड़ा फिर आपको याद होगा मैंने आपको ही कहा था कि यार हम कोरोना फ्री हो गए, उस वक्त भी 1-2 ही थे, आज एक रह गए, उस वक्त इस तरह भी मैंने कहा आज एक है। तो बात यह है कि इंशाअल्लाह जब ये टोटली हम इसमें कॉन्फिडेंट मैं आ जाऊँगा ज़रा ज़्यादा, हम एक तकरीब करेंगे, हम खाना खाएंगे, हम अपने मेडल्स बनाएंगे, हम अपने सर्टिफिकेट्स लेंगे, और जिसने जो किया है मैं अल्लाह के फजल करम से मैं एज ए डिविजनल हेड उनको मैं दूंगा, मैं एक्नॉलेज करूँगा इसको। क्योंकि देखिए वो माशरे, देखो वो माशरे कभी तरक्की नहीं कर सकते जिसमें जो काम करे उसको आप शाबाश ना दें। आपने देखा होगा कि मैं जब भी आया हूँ मैंने इनको शाबाश, डॉक्टर साहिबान वेल डन, डॉक्टर साहिबान यू हैव परफॉर्म्ड वेल। जब आप इनकरेज नहीं करेंगे किसी को, जब आप उनको एक खौफ के उसमें रखेंगे, वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और मैं देखें, मैं अगर ये ना परफॉर्म करते मैं कहता इनको ढके छुपे में कहता कि यार तुसी सुते रहे हो, यार तुसी देखा नहीं। देखें मेरी सबसे बड़ी गवाही लें आप, इन लोगों ने काम किया है और इन्होंने काम करके अल्लाह के फजल करम से जंग जीती है, ऐसे नहीं जीती। जी काम किया है। सर आप बताइएगा थोड़ा सा कि डॉक्टर्स ने काम बहुत सारा किया है, अब आप लोग नॉर्मल रूटीन की जानिब जा रहे हैं, तो उसमें क्या SOPs फॉलो करेंगे आप लोग, और ताकि आपके डॉक्टर भी सेव रहें, क्योंकि जो पिछला सारा मामला रहा है उसमें डॉक्टर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, तो अब डॉक्टर भी सेव रहें और आम लोगों को सेहत की सहूलियत भी मिलती रहें, क्या SOPs हों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो कोरोना का अभी इशू चल रहा है ये सेटल नहीं हुआ 100%, लेकिन बहुत कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और अभी तक इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाए। आज ये इंशाल्लाह ये सिविल हॉस्पिटल को ओपन कर दिया गया है आउटडोर पेशेंट्स के लिए, और यहाँ भी हम SOPs के हिसाब से ही उसको चलेंगे, और मास्क और सैनिटाइज़र्स एंड डिस्टेंसिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको फॉलो करवाया जाएगा ताकि मज़ीद ऐसा कोई मिसहैप ना हो पाए। तो मेरी गुजारिश होगी आवाम से भी कि वो इस चीज़ को फॉलो अभी करें, मुहर्रम गुजरने दें, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा स्टेटस पूरा खुल के सामने आएगा, और जब एक्सपर्ट्स इस चीज़ को वेरीफाई कर देंगे कि अब ट्रांसमिशन नहीं रह गई तो फिर इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएंगी। सर जैसे अभी कमिश्नर साहब बात कर रहे थे कि स्टार्ट में डॉक्टर डर गए थे कुछ हद तक कि उनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी, अब तो हंडा गए इस चीज़ को, तो अब डॉक्टर्स का मोरल कैसा है? क्या वो लड़ने का जज्बा रखते हैं या अब कहते हैं बस ठीक है नॉर्मल हो गया, रूटीन कोई इशू नहीं है? जी पहली बात तो ये डर इसलिए गए थे कि इंटरनेशनल मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी और उसकी वजह से एक बहुत खौफ की फ़िज़ा पैदा हो गई थी, यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे हुआ है। और अब माशाल्लाह अब अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो इनिशियली जो पेशेंट की ट्रीटमेंट थी वो डिफरेंट रही है, और जैसे जैसे डिज़ीज़ ने प्रोग्रेस किया है वैसे वैसे उसकी आगे जो ट्रीटमेंट है वो भी इवॉल्व होती गई है, और उसी हिसाब से डॉक्टर्स ना सिर्फ टेक्निकली कॉन्फिडेंट हुए हैं बल्कि वो
جو ہے اپنا ان کا حوصلہ بھی بلند ہوا ہے جب ان کے پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہوئے ہیں، اور اب الحمدللہ ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ ڈاکٹرز کوئی خوف زدہ ہیں یا ایسے. اب تو بریولی ڈاکٹرز، نرسز، ہمارا سارا اسٹاف وہ کام کر رہا ہے. تمام اسٹاف کام کر رہا ہے. مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا میں بہت ڈفرینٹ اسٹرینز اس کی آئی، پاکستان میں بھی 4 سے زیادہ اسٹرینز یہاں پہ ریکارڈ کی گئی، تو ان 4 اسٹرینز کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے مینیج کرنا کتنا چیلنجنگ تھا آپ کے لیے؟ جی دیکھیں، شروع میں ایک بھی چیز پہلے واضح کرتا چلوں کہ جو ڈر والی بات ہے نا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی ہم اپنے لیے ڈر گئے تھے، ہم یہ ڈر گئے تھے کہ بہت ساری خدا نخواستہ اموات نہ ہو جائیں ہمارے ملک میں، جیسے کہ پہلے یہ دوسرے ملکوں میں تیز چل رہا تھا. 4 سے پھر اس کے 6 اسٹرینز تھے، اور وہ یہ چونکہ SARS-2 کو بھی تھا، اور اس کا ایک جو برادر تھا جس نے پہلے سعودیہ میں جو نا بہت زیادہ تباہی مچائی تھی، وہ اس سے کہیں زیادہ ویرولنٹ تھا، یعنی کہیں زیادہ خطرناک تھا. تو یہ تھوڑا جو پاکستان میں آیا الحمدللہ یہاں کے سیزن کی وجہ سے، اور کچھ جو ہے نا ان پروون چیزیں ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں BCG ویکسینیشن لگی تو اس نے کچھ ہیمورل امیونٹی کو اپ کیا ہوا تھا. یہاں کا ٹیمپریچر ملیریا کا اینڈیمک ایریا تھا، تو ملیریا کے ساتھ اس کی تھوڑی سی ہے، لیکن ابھی تک یہ ٹرائل بیسس پہ کنفرم کہیں نہیں ہے. یا بہت سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا بہت کرم تھا کہ وہ اتنا تیز نہیں چلا جیسا کہ آپ نے دیکھا امریکہ میں، اور ابھی تک بھی 70 ہزار کیسز ڈیلی آ رہے ہیں. تو سٹرینز جو تھے نا، ہم نے ان سٹرینز کو الگ الگ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 یا نمبر 4. ہمیں یہ ہوا کہ یہ SARS-2 کو بھی ہے یا اس کا سٹرین ہے. ٹریٹمنٹ ویسے سیم تھی، اور ٹریٹمنٹ تو ابھی تک بھی کوئی پروون نہیں ہے، ساری ٹرائل بیسس پہ ہیں. تو اس کو جنرلائز کرنا تھا. خوف یہ تھا کہ نہ ٹریٹمنٹ ہے نہ ویکسینیشن ہے، ہم اپنے پیرامیڈکس کو، اپنے ڈاکٹرز کو اس سے سیو رکھتے ہوئے کیسے عوام کو بچائیں گے. تو وہ اللہ کا یہ شکر رہا، بہت زیادہ انکریجمنٹ رہی سینئرز کی طرف سے، کمشنر صاحب کی طرف سے. میں برملا یہ کہتا ہوں کہ یہ اس علاقے میں جو ہے نا، یہ جو انتظامیہ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر صاحبان، ہمارے پرنسپل صاحبان، جو MS ہے بہاول وکٹوریہ کے اور سول کے، پیرامیڈکس، نرسنگ سٹاف، سسٹرز، میری ٹیم، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت حوصلے اور جان فشانی سے کام کیا. پرائمری سیکرٹری کے ذاکر صاحب، اس وجہ سے ہم اس سے نبرد آزما ہونے میں کامیاب ہو سکے. MS صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر اب آپ کے پاس BSL لیب آ گئی ہے، پہلے ہمارے پاس نہیں تھی. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اور کون سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ تو کرونا ہو گیا، اس کے علاوہ کون سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی یہ ہے PCR لیب، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ہم کرونا تک ہی محدود رہیں گے. اللہ نہ کرے جو باقی آنے والے باقی کو کانگو ہے، دوسری اس طرح کی چیزیں یہ بول رہا، وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ بھی اس کے اوپر ہو سکتے ہوتے ہیں. پھر وہی والی بات ہے آدم شاہ صاحب کی کہ اگر ہم سچ بات آج ہم سکسیس کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کے اندر بہت رول ہے ہمارے کمشنر صاحب کا، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہر وقت انکریج کیا. ہمارے پرنسپل صاحب کا یقین کریں کہ میں نے آدھی رات کو فون کیا سر کو کہ سر ایسے ہے، مجھے مشورہ دیں، مجھے آکسیجن سیچوریشن فلاں کی ڈراپ ہو رہی ہے، کیسے کریں. انہوں نے اس وقت ہو گیا ہمیں. اور اعظم مشتاق صاحب، اور یہ تو ہمارے لیے ایک فرشتہ کے طور پہ، انہوں نے دن اور رات اس ہاسپٹل کو اپنا اسٹیشن بنا لیا. ادھر ہی بیٹھنا، ہم نے اسی کمرے میں اسی میں کھانا کھاتے تھے، ایک طرح سے اسی میں رہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے سارے ہاسپٹل کے اسٹاف نے، ہمارے عملے، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری لیڈی ڈاکٹر، نرسز، انہوں نے جان فشانی سے کام کیا. اللہ نے آج ہمیں کامیابی دی. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. تمام ڈاکٹرز نے، تمام ایڈمنسٹریشن نے، تمام میڈیکل اسٹاف نے، تمام نے جان فشانی سے کام کیا ہے. اور اس کا رزلٹ ہے کہ سیلیبریشن بنانے کے قریب پہنچ چکے ہیں ہم تمام لوگ. اور تمام ڈاکٹرز ہیروز ہیں، اور ان ہیروز کو پروموٹ کیا جائے گا. ان کی جو خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. اس کے لیے تقریب کا باقاعدہ انعقاد کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طیب صاحب کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے اپنے آئندہ پروگرام میں.